باکو میں رہنے کے دوران مجھے فاؤنٹین اسکوائر جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پہ میں نے بلیوں کی کثیر تعداد دیکھی، اور میں اس وقت خوشگوار حیرت سے دوچار ہوئی جب میں نے وہاں پہ موجود لوکل خواتین جو کہ مختلف دکانوں پہ کام کر رہی تھی، انہی جانوروں کے لیے وقفے وقفے سے پانی کا انتظام کرتے دکھائی دی۔ چونکہ ان دنوں میں باکو میں شدید گرمی تھی، جس سے نہ صرف ہم نڈھال تھے بلکہ وہاں پہ موجود چرند پرند اور جانور بھی اس گرمی سے بیزار اور نڈھال دکھائی دیے۔ قابل تعریف بات یہ تھی کہ وہاں پہ موجود لوکلز کو کم از کم اپنی ذمہ داری کا احساس تھا بحیثیت انسان، انہیں کم از کم ان کی بھوک پیاس کا احساس تھا، اور انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا کہ آپ پانی رکھتے، آپ کھانا رکھتے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ ہے ایک ترقی یافتہ اور ایک سویلائزڈ اور کلچرڈ معاشروں کے رویے اور ان کا حسن اخلاق، نہ صرف انسانوں کی طرف لیکن جانوروں کی طرف بھی۔ اب آئیے ذرا اگر ان ترقی یافتہ معاشروں کے رویوں کا موازنہ ہم اپنے معاشرے کے رویے سے کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہوتے دکھائی دیں گے، چونکہ ہم اپنے سے کمتر مخلوق کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، نہ ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات ڈال پاتے ہیں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات، وہ ذمہ داریں ہم سے کمتر مخلوق کی بھوک پیاس کو مٹانے کے، ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے، ان کے رہن سہن کا بندوبست کرنے کے لیے۔ اور انہی رویوں سے نہ صرف آپ کے اور میرے بچے جانور دوست بنیں گے بلکہ ہم اس معاشرے کو جانور دوست معاشرہ بنا سکیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے باہر، اپنے دفاتر کے باہر، اپنے دکانوں کے باہر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں کھانا پینا ضائع ہوتا ہے، بجائے ہم وہ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے باہر ڈال دیں، ہم اسے ڈسٹ بن کی نظر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کی تکلیف کا مداوع کر سکیں اور